السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمت ہو اللہ کی آپ پر اور ہمارے دیکھنے والوں پر۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں ایک اور ویڈیو سیریز کے ساتھ جو کہ اسلامی تعلیمات کے اوپر مبنی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جو نئے دیکھنے والے ویورز ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اگر پسند آتی ہے تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اسلامی تعلیمات سے محروم نہ رہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں۔ اتنا بازیوں کی اور ملا کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں مرید نے دیکھا بابا فرید کا بھی کوئی مرید ایسا ہو سکتا تھا۔ اللہ اکبر کے دیکھا شیدا ہو گیا، بجائے خانقاہ میں آنے کے گھر چلا گیا۔ کئی دن تک یہ گھر آئے ہی نہیں بابا صاحب، لیکن پیر ہوتے ہیں۔ کیا پیر تھے وہ لوگ؟ بابا صاحب نے کہا ارے وہ میرا فلاں مرید جس کو ایک کام سے بھیجا تھا اب تک نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا حضور وہ تو آپ کی کنیز پر شیدا ہو گیا۔ کون سی؟ وہ تو بہت خوبصورت جو آپ کے گھر میں ہے۔ بلاؤ اس کو بلایا۔ بیٹے کیا ہوا؟ حضور معاف کرنا، غلطی ہوئی، محبت ہو گئی دل میں، اب وہ دل سے نکلتی نہیں، آپ کی کنیز پہ شیدا ہو گیا۔ فرمایا کون سی؟ کا جو بہت خوبصورت ہے۔ آپ نے اس کنیز کو بلایا، دکھایا یہ ہے بیٹا؟ جی بابا صاحب یہی ہے۔ بیٹا کوئی بات نہیں، غلطی ہوئی ہے نا، کوئی بات نہیں، ایک ہفتے میں ہم اس کے ساتھ تیری شادی کرتے ہیں، جب تو تیاری کر شادی کی اور شادی کر دیں گے۔ وہ بہت خوش ہو گیا۔ آپ نے کہا ناجائز محبت کی بجائے وہ جائز میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن آپ کو ایک درس بھی دینا تھا پوری قوم کو۔ ادھر وہ شادی کی تیاری کے لیے گیا، بابا صاحب نے اس کو جلاب کھلانا شروع کیا، اور جب وہ جلاب کھاتی تو وہ جلاب کی وجہ سے اس کو لوز موشن شروع ہو گیا۔ بابا صاحب نے کوڑی ہنڈی دی، کہا بیٹی جب بھی پاخانہ اس میں کرنا، رات دن میں کہیں اس کو جو ہے وہ لوز موشن ہو رہے ہیں۔ تو ایسی حالت میں وہ سوکھ کر ایک ہفتے میں کاٹا ہو گیا، بری بری آنکھیں اندر کو دھس گئی، گال سرخ تھے، پیلے پڑ گئے۔ اگر میں علامہ ارشد القادری کے انداز میں اس کے حسن کا اور اس کی جو ہے وہ اس کی بیماری کا نقشہ کھینچوں تو یہ یوں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے رخسار جو لالا کی طرح کھلے ہوئے تھے، اس کے رخساروں کا حال یہ ہو گیا جیسے کسی پھول کو کسی بچے نے مسل دیا۔ یہ حال اس کے گالوں کا ہو گئے۔ اس کے سر کے بال جو سنبل کی طرح تھے، چڑیے کے اجڑے ہوئے گھونسلے کی طرح اس کے سر کے بالوں کا حال ہو گیا۔ جو آنکھیں نرگس کے پھولوں کی طرح تھی، ایسا لگتا ہے جیسے چڑیوں نے الگ الگ مقام سے اس کو کاٹ کھایا ہو۔ یہ کیفیت ہو گئی، سوکھ کر کاٹا یوں لگتی تھی جیسے کسی نے ابھی اس کو قبر سے نکالنا ہے۔ ہفتہ مکمل ہو گیا، وہ آیا، ارے بابا صاحب اپنا وعدہ پورا کریں، میرا نکاح اس کے ساتھ کر دے، میں نے بہت گن کے دن گزارے ہیں۔ بابا نے کہا ٹھیک ہے بیٹا لے آؤ اس کو۔ وہ آئی، چلنے کی طاقت نہ تھی، دو کنیزیں پکڑ کے چلا رہی تھی۔ یہ تیری بیوی ہونے والی ہے۔ بابا یہ وہ نہیں ہے۔ اور فرید کو اس نے کہا یہ وہ نہیں ہے۔ کہا بیٹے اللہ کی عزت کی قسم یہ وہی ہے، تو اس سے پیار کرتا تھا نا، یہ وہی ہے۔ کہا بابا وہ تو بڑی حسین تھی، اس کے گال تو لالا کی طرح کھلے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں تو جھیل سی بھری بھری تھی، اس کے بال تو سنبل کی طرح تھے، اس کا چلنا تو ہرنی کی طرح تھا، جیسے ہرنیاں چوکیاں بنتی ہو جنگل میں ایسے وہ چلتی تھی، لیکن یہ وہ تو نہیں ہے۔ کہا بیٹا یہ وہی ہے، اللہ والے جھوٹ نہیں بولتے، یہ وہی ہے۔ دراصل تجھے اس سے پیار نہ تھا، تجھے اس کے حسن سے پیار تھا، میں نے اس کا حسن نچوڑ لیا، تجھے یہ چاہیے کہ اس کا حسن چاہیے۔ تو اس نے کہا اس کا حسن، تو وہ ہانڈی پیش کی۔ اس نے کہا یہ تو بدبو ہے۔ کہا بیٹا انسان کے حسن کا حال یہی ہے، یہ انسان کے حسن کا حال، جسے تم حسن سمجھتے ہو وہ سوائے بدبو کے کچھ نہیں ہے۔ اسلام جس کو حسن کہتا ہے وہ عشق رسول ہے، وہ خوف خدا ہے، وہ دینداری ہے، وہ تقویٰ و پرہیزگاری ہے۔ انسان جتنی عمر بڑھتی ہے اتنا ہی تقویٰ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر تم سفید چمڑی کو حسن کہتے ہو تو بلال کو کیا نام دو گے؟ رابعہ کو کیا نام دو گے؟ رابعہ بصری رنگ پکا ہے، قد چھوٹا ہے، حسن بصری بڑے خوبصورت ہے، دل میں آئی کہ کسی سے شادی کرنی چاہیے، تو حسن بصری رابعہ کے پاس ہے۔ رابعہ پردے کے پیچھے سے کہتے ہیں ایک بات کہیں؟ کہ حسن بالکل کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے شادی کریں، کیا خیال ہے؟ رابعہ بصری نے کہا میرے 3 سوالوں کے جواب اگر آپ دے دیتے ہیں
تب سوچوں گی کہ شادی کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ رابعہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. میری طرح کوئی خطیب ہوتا تو پتہ نہیں وہ کتنی بڑی سی بڑی بات کر کے کہاں کی بات کہاں پہنچاتا. لیکن حسن بصری کسی معمولی آدمی کا نام نہیں ہے. مولا علی کے مرید ہیں, مولا علی کے خلیفہ ہیں. حضرت ام سلمہ ام المومنین کا دودھ پیا ہے, رسول اللہ کے رضائی بیٹے ہیں. آپ اٹھا کر کے دیکھیں صوفیہ کی کتاب, ان کو خیر التابعین بھی لوگوں نے لکھا ہے. اللہ اکبر. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پلٹ کر جس جبے کو پہن کر حضور معراج پہ گئے تھے, وہ جبہ میرے آقا نے مولا علی کو دیا, مولا علی نے امام حسن بصری کو دیا. وہ حسن بصری ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے آپ جنتی ہے کہ جہنمی ہے, ہم تو گردن کو 3 بار جھرجھری دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں, ہمیں جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے, میرے دل کا درد ہے. سنیوں, وہ حسن بصری جو غوث پاک کے پیروں کا پیر ہے, غوث پاک جس کے مریدوں کے مرید ہیں, اس حسن بصری سے رابعہ بصری پوچھتی ہے حسن بصری رابعہ جنتی ہے کہ جہنمی. حسن بصری نے کوئی جواب نہیں دیا. شادی کرنے آئے ہیں, اتنے خوبصورت ہیں, اتنے بڑے ہیں, شیخ ہے, وقت کے ولی ہے, مولا علی کے خلیفہ ہیں. حسن بصری کا مرتبہ یہ ہے کہ مولا کائنات نے کہا بصرہ میں لوگ بڑے تقریر کرنے والے ہو گئے, سب کے ممبر اٹھا کر کے باہر رکھ دو. اگر بصرہ میں کوئی تقریر کرے گا تو حسن بصری کے سوا کوئی نہیں کرے گا. وہ حسن بصری ہے. لیکن کسی کہا کہ میں جنتیوں کے جنتی. مجموع الزوائد کی روایت ہے, جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے, آقا فرماتے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے. امید کرو کہ جنتی ہو, خوف بھی کرو کہ جہنم میں ڈال دے گا تو کیا کرو. وہ بے نیاز ہے, اس نے تمہارے نام کے ساتھ تھوڑی وعدہ کیا. جن کو رسول اللہ نے اپنی زبان سے جنت کی بشارت دی وہ رات رات بھر روتے تھے. آپ کہاں ہیں؟ جنت تو آپ ایک ایک شیروں پر ملتے ہیں. وہ فلاں کو دیکھو تو جنت ملے گا, فلاں کو دیکھو تو جنت ملے گا. جنت کا مذاق بناتے ہو, قوم کے جذبات سے کھیلتے ہو. اس شیر پر آپ نے یہ دے دیا تو ہم جنت دے دیں گے. رابعہ بصری حسن سے پوچھ رہی ہے رابعہ جنتی ہے کہ جہنمی, اور حسن بصری چپ ہے. اس کی وجہ یہ کہ سوال کرنے والی کوئی معمولی عورت نہیں ہے, رابعہ سوال کرتی. اور اتنے بڑے علم والے سے میں آپ کو نا امید نہیں کرنے آیا ہوں. امید کرو کہ اللہ جنت دے گا, لیکن ڈرو اگر جہنم پہ ڈال دیا تو کیا کرو. اس کی خفیہ تدبیر سے بچو. روز کی بارگاہ میں گر گراؤ. کروڑوں سجدے ہوں گے, ہزاروں برس کی عبادت ہوگی, پھر بھی اگر وہ جہنم میں ڈالے تو. یہاں پر ایک بات, ترغیب ترہیب حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. قیامت کے دن انسان کے 3 دفاتر ہوں گے. کتنے؟ 3. ایک نیکی کا, ایک گناہ کا, اور ایک نعمت کا. کتنے دفتر ہوں گے؟ 3. میزان پر نیکی اور گناہ تولے جائیں گے. نیکیاں زیادہ ہوگی تو نیکی کرنے والا دیکھ کے خوش ہوگا, او میں نے زیادہ نیکی کی. اللہ پاک کہے گا فرشتوں نیکی کے دفتر تو زیادہ ہے, نیکی بہت ہے, اس کی گناہ کم ہے یا نہیں ہے. ایک کام کرو, میری ایک نعمت اٹھا کر اس کی نیکی کے سامنے رکھو. ایک نعمت اٹھا کر کے اس کی نیکی کے سامنے. وہ ایک نعمت اٹھا کے رکھیں گے تو نیکی اس نعمت کے سامنے ہلکی پڑ جائے گی. اللہ فرمائے گا جب ایک نیکی کا اس نے شکر ادا نہیں کیا, ایک نعمت کا اس نے شکر ادا نہیں کیا, تو اس کو لے جاؤ ان کے بل گھسیٹتے جہنم میں ڈال دو. ابھی تو اور نعمتیں باقی. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکے اور نہیں کر سکتے. دن میں کتنے گھٹ پانی پیتے ہو کبھی پتا ہے؟ کتنی سانسیں اندر باہر کرتے ہو پتا ہے؟ کتنے روپے کھاتے ہو کبھی پتا ہے؟ سوچو تو صحیح, جنت میں جانا اتنا آسان ہے. نیکیاں ہو کر بھی اللہ کی ایک نعمت کے سامنے ساری زندگی کی عبادت رکھی ہے. اللہ سے ڈرو, بہت اس سے سوال کرو کرم کا, اس کے محضور کے وسیلے سے. ابھی یہ سوال قریب سے حضرت بصری خاموش دے کے دوسرا سوال کیا
قیامت کے دن رابعہ بصری کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا کہ الٹے ہاتھ میں؟ اس پر بھی کوئی جواب نہ دیا تو تیسرا سوال کیا، پلسرات سے سب کو گزرنا ہوگا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو رابعہ بصری اس پر سے گزر جائے گی آسانی کے ساتھ یا کٹ کے جہنم میں گر جائے گی؟ حسن بصری چپ تھے تو رابعہ نے کہا بولو حسن، نکاح کرنے آ نا مجھ سے، بولو جواب تو میرے 3 سوالوں کا۔ اب حسن بصری نے منہ کھولا، زبان کھولی، کہتے ہیں رابعہ جو 3 سوال تم نے تیرے لیے کیا نا وہ میں اپنے لیے بھی نہیں جانتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو جنتی ہے جہنمی میں کیسے بتا دوں؟ مجھے نہیں پتا کہ میں یقین سے جنتیوں کے جہنمی ہوں۔ تو اپنے بارے میں پوچھتی ہے نہ میں ہمارا سیدھے ہاتھ میں ہوگا کہ الٹے ہاتھ میں؟ مجھے نہیں پتا کہ میرے سیدھے ہاتھ میں ہوگا کہ الٹے ہاتھ میں۔ تو تیرے بارے میں پوچھتی ہے کہ تو پلسرات سے گزرے گی یا کٹ کر کے گر جائے گی؟ حسن بصری کو نہیں پتا کہ میں خیر سے گزروں گا یا کٹ کے گر جاؤں گا۔ کہا حسن زندگی بہت تھوڑی ہے اور بہت محنت کرنی ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کرنے کو ٹائم نہیں ہے، جاؤ کسی اور لڑکی سے شادی کر لو اور مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ امام حسن بصری نے کہا رابعہ اب تجھ جیسی عورت زمانہ کبھی نہ دیکھ سکے گا، اور روتے ہوئے آپ رخصت ہو گئے۔ آپ غور کریں عورتیں ایسی ہوتی تھی، جب عورتیں ایسی ہوتی تھی تو مرد کیسے ہوتے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ میں شعور عطا کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ ان اولیاء اللہ سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔